اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم عزیز قابل قدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، سب سے پہلے میں عید الفطر کی آپ سب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اور آج اس عید کے مبارک موقع پر ہم اور آپ تمامی لوگ عیدگاہ میں عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا توفیق عنایت فرمائی کہ ہم اور آپ اس رمضان کے پاک مہینے میں روزے رکھیں، تراویحیں پڑھیں اور صدقہ فطر اور زکوٰۃ کو نکالا۔ یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسا مہینہ نصیب فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عید الفطر کی نماز بھی نصیب فرمائی۔ میرے عزیز دوستوں اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج تحفہ لینے کا دن ہے، آج گفٹ لینے کا دن ہے، اور عید صرف ایک فیسٹیول کا نام نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے رمضان میں ہمیں پیغام ملتا ہے اپنے گناہوں سے باز آ جانے کا، ٹھیک اسی طریقے سے آج عید کے دن یہ ہمیں پیغام ملتا ہے کہ عید یونٹی کا نام ہے، عید سیکریفائس کرنے کا نام ہے، عید ایک ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا نام ہے۔ عید کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عید کی نماز، میرے نبی نے عید کی نماز مسجد میں پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ عیدگاہ میں عید کی نماز کا اہتمام کرنے کا حکم دیا۔ کیوں دیا میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تاکہ مسلمانوں کی ایک جماعت رمضان کے روزے رکھنے کے بعد، عید کا چاند دیکھنے کے بعد عید الفطر کی نماز جو ہے وہ عیدگاہ میں آ کر کے ادا کرے، تاکہ مسلمانوں کی یونٹی ایک جگہ جمع ہو، ایک دوسرے سے جو ہمارے دلوں میں کینہ، بغض، حسد ایک دوسرے کے لیے رہا ہے اس کو ختم کر کے، اس کو مٹا کے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ
محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے گلے ملے. عید کا نام صرف سویاں کھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ عید کا نام ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کا نام ہے. آج کے دن ہم یہ عہد کریں کہ آج عید الفطر کے دن ہم اور آپ عید کی نماز سے پہلے ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے. عید کی نماز سے پہلے ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دیں گے. عید کی نماز سے پہلے ایک دوسرے کے خطا کو معاف کر دیں گے، اور صاف دل کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ ہم ایک دوسرے کو گلے لگائیں گے، محبتوں کو نذرانہ پیش کریں گے. عید اسی لیے نفرتوں کو بھلا کر محبت کا پیغام دینا، عید اسی کا نام ہے. نفرتوں کو ختم کر کر محبتوں کو عام کرنا، عید اسی کا نام ہے. بہرکیف وقت ہو چلا ہے، زیادہ بات وقت جو ہے زیادہ بات یا زیادہ بیان کرنے کی اجازت اب نہیں دیتا. میں اب تمامی لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ جو ہیں، جو کوئی باہر کھڑے ہیں، بہت جلدی سے اندر آ جائیں. جس کو جہاں جگہ ملے وہ وہاں بیٹھ جائیں، چونکہ وقت پہ نماز جو ہے کھڑی کر دی جائے گی. اور آخری بات میں کہوں گا، سبھی لوگ جو ہیں وہ جلد سے جلد جو ہے اندر آ جائیں، اور جس کو جہاں جگہ ملے وہ وہاں بیٹھ جائیں. آخری بات میں کہنے چلا ہوں نیت کے حوالے سے. ویسے میں آپ لوگ میرا خیال ہے بخوبی اور بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں کہ نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام، یہ میرے نبی کی حدیث ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگ عیدگاہ میں پہنچے ہیں تو ظاہر ہے کہ عید الفطر کی نماز ہی ادا کرنے کے لیے پہنچے ہیں، لیکن زبان سے کہہ لینا افضل ہے اور بہتر ہے. لیکن اگر آپ لوگ زبان سے نہیں بھی کہیں گے تو ہماری نماز ہو جائے گی، چونکہ ہم لوگ اسی نیت سے تو آئے ہی ہیں عیدگاہ میں. تو عید کی نماز کی نیت بہرکیف میں بتا دیتا ہوں، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ایز اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یعنی نیتیں جو ہیں وہ یاد رہنی چاہیے. وہ اس لیے کہ جس طریقے سے ہم لوگ جنازہ پڑھنے جاتے ہیں، عیدین پڑھنے آتے ہیں، تو اکثر و بیشتر جو ہمیں امام صاحب کو بتانا پڑتا ہے، امام صاحب کو بتانا پڑتا ہے کہ امام صاحب نیت یہ ہے. بہرکیف میں نیت آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں. نیت کی میں نے عید الفطر کی نماز واجب نماز ہے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ. پیچھے اس امام کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ نہیں بھی کہیں گے، دل میں نیت ہے آپ کی عید الفطر کی نماز کی، آپ کی نماز ہو جائے گی. طریقہ کیا ہے وہ اب سماعت کریں. طریقہ کیا ہے؟ تو پہلی مرتبہ امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، کان کے لو تک ہاتھ لے جانا ہے اور باندھ لینا. اس کے بعد ثنا پڑھنا. پہلی تکبیر میں کان کے لو تک ہاتھ لے جائیں گے، ہاتھ باندھیں گے، ثنا پڑھنا. دوسری تکبیر کان کے لو تک ہاتھ لے جائیں گے، چھوڑ دیں. تیسری تکبیر کان کے لو تک ہاتھ لے جائیں گے، چھوڑ دیں. چوتھی تکبیر اٹھا کر کے باندھ لینا. پھر سورہ پڑھا جائے گا، قرات کی جائے گی. اس کے بعد دوسری رکعت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں کہی جائیں گی. پہلی تکبیر کان کے لو تک ہاتھ لے جائیں گے، چھوڑ دیں گے. دوسری تکبیر بھی چھوڑ دیں گے. تیسری تکبیر بھی چھوڑ دیں گے. اور چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ لے جائیں رکوع میں ہمیں چلے جانا ہے. یہ ہے عید الفطر کے نماز کا طریقہ.
مجھے امید ہے آئی ہوپ کہ آپ لوگ اس طریقے سے کریں گے. ایک کام کریں، آپ لوگ کھڑے ہو جائیں، تھوڑا صفحے سب بندی کر لیں. صفحے درست کر لیں. کاندھا سے کاندھا ملا لیں. جو بھائی باہر ہے وہ اندر. اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. سبحان من فتح لهم ابواب الرحمة والرضوان ووعدهم دخول باب من ابواب الجنان كما اخبرنا نبي آخر الزمان ان في الجنة باب يقال له الريان لا يدخله الا صائم شهر رمضان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان من أنزل القرآن على نبينا في أشرف ليلة من ليالي شهر رمضان وجعل قيامها خيرا من قيام ألف شهر بالعدل والإحسان وأرسل فيه الملائكة لتبليغ سلامه على كافة أهل الحق والإيقان وغفر لهم جميع الكبائر والعصيان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ثم الصلاة والسلام على خير الورى بدر الدجى نور الهدى صاحب قاب قوسين أو أدنى رسول الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين شفيع الأمم في الدارين خاتم النبيين رسول رب العالمين صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين خصوصا على الإمام سيد أهل العرفان خليفة رسول الله في كل مكان أمير المؤمنين أبي بكر الصديق الصادق الشفيق رضي الله تعالى عنه وعلى الإمام قاتل الكفر وأهل الطغيان أمير المؤمنين عمر الفاروق مؤيد بالإحسان رضي الله تعالى عنه وعلى إمام حبيب الله المنان ناصر أهل الإيمان جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي المرتضى المستعان كرم الله تعالى وجهه وعلى الإمام أبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس حمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى جامع المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة رضي الله تعالى عنهم. اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم شريف جعل الله تعالى عيد المؤمنين ورجاء الطالبين. أحسنوا على اليتامى والفقراء والمساكين كما روي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. أدوا صدقاتكم عن كل صغير وكبير
عن كل صغير وكبير نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير. واعلموا أن صدقة الفطر واجبة على كل حر مسلم له نصاب فاضل عن هوائبه الأصلية لنفسه ولطفه الصغير ولجاريته ملكا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: زكاة الفطر طهر الصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم أجمعين إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وانطق له اللسان وعلمه البيان وعين للصيام من شهور سنة شهر رمضان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثبتوا قلوبكم بالطاعة والصلاة على محمد المصطفى صاحب الشفاعة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أيد الإسلام والذي يرجو شفاعة النبي الحجازي أدام الله تعالى ملكه وسلطانه وأفاز على العالمين بره وإحسانا. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر. تمام مسلمانوں کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے آپ تمامی لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ
الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. یا اللہ پروردگار یا اللہ رب کائنات یا رب ذات یا مالک دولت خالق کائنات، ہم لوگوں نے عید الفطر کی نماز ادا کی. اللہ رب العزت اس سے پچھلا مہینہ رمضان کا مبارک مہینہ ہم سے گزرا. یا اللہ ہمارے رمضان کے مہینے میں اللہ ہم نے روزے کی کامیاب کی ٹوٹی پھوٹی یا اللہ جو بھی ہماری عبادت ہوئی اے پاک پروردگار عالم اس میں کوئی بھی لغزش غلطی کوتاہی ہو تو اسے بخش دے اور معاف فرما دے. اے پاک پروردگار عالم ہم تمام کی نمازوں کو قبول فرما دے، ہم تمام کے روزوں کو قبول فرما دے. اللہ تیرا وعدہ ہے تو آج اپنے تمام بندے کے آخری رمضان میں گناہوں کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. اللہ ہم تمام مسلمانوں کی گناہوں کو بخش دے اور معاف کر. اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. اے پاک پروردگار عالم اس مقدس مہینے کے صدقے اے اللہ ہم تمام امت مسلمہ کو نیک بنا دے. اے پاک پروردگار عالم آج عید کا دن جو بھی ایک دوسرے کے لیے غبار ہو غلط فہمیاں ہوں اللہ اسے ایک دوسرے کے دلوں میں محبت کو پیغام دے. یا اللہ تعالیٰ ایک پاک پروردگار عالم ہم تمام امت مسلمہ کی توفیق بنا. یا اللہ اللہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. اے پاک پروردگار عالم ہم تمام امت مسلمہ کو حاسدوں کے حسد سے، ناظروں کی نظر سے، ظالموں کے نظر سے، آسمانی بلاؤں سے تمام امت مسلمہ کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار عالم ہماری مساجد کی، ہماری مدارس کی، ہمارے خانقاہوں کی، ہمارے علماء دین کی اللہ حفاظت فرما. یا اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. اللہ ہمیں پیارے مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت پر، ان کی سنتوں پر ہم سب کو چلنے والا بنا، ان کی سیرت پر ہم سب کو عمل کرنے والا بنا. یا اللہ جیسے ہم نے رمضان کا مہینہ گزارا ہے نمازوں کے ساتھ، تسبیحوں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، یا اللہ تعالیٰ یہ جو 11 مہینے ہیں جو بھی تمام مہینے ہیں یا اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام مہینوں میں رمضان کی طرح اللہ عبادت کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب عطا فرما. اللہ ہمیں اپنے کردار اچھے کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں اپنے اخلاق اچھے کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما دے. اللہ ہماری گفتار اچھی کر دے، ہمارا کردار اچھا کر دے. اللہ ہم سب تیری ذات سے مانگتے ہیں، تیرے سوا کوئی نہیں ہے دینے والا. اللہ تیری ذات اعلیٰ ہے. اللہ ہم سب تیرے در کے بھکاری ہیں، تیرے در کے بنتے ہیں. تو ہی عطا کرنے والا ہے، تو ہی بخشنے والا ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے. یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو بخش دے اور معاف عطا فرما دے. اللہ ہم تجھ سے علیہ گزاری کرتے ہیں. یا اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ اللہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کی دعاؤں کو قبول عطا فرما دے. پیارے آقا کے صدقے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. پیارے آقا کے صدقے اللہ ہماری گناہوں کو بخش دے اور معاف فرما دے. پیارے آقا کے صدقے اللہ ہماری زندگی اچھی کر دے. پیارے آقا کے صدقے اللہ ہماری دین اور دنیا دونوں اچھی کر دے. اے پاک پروردگار عالم ہم تجھی سے مانگتے ہیں، تجھی سے طلب کرتے ہیں. بے شک تیری ذات عطا کرنے والی ذات ہے، تیری ذات دینے والی ذات ہے. یا اللہ تعالی ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل قبول عطا فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم.
صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.